پہچانے حکیم صاحب کی بات معمولی نہیں کہ رسول بظاہر انسان ہی ہوتا ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ پیچھے اس کے ہوتا، نگرانی کرتا۔ اس لیے ماننا ہے تو سیدھی طرح مانو کہ بس ہمیں تسلی ہوگی، یہ گائیڈ ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، یہ لے جائے کھڈوں میں، لے جائے پہاڑوں میں، پیچھے چلے۔ اور اگر یہ نہیں ارادہ پہلے ہی صاف جواب دے دو۔ یہ ٹھٹھا کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف رسول اللہ کے نام پر جانے دیتے ہو، دوسری طرف ان کی کوئی بات نہیں مانتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا تو مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق کام کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حیثیت لوگوں نے اس وقت پہچان لی تھی، یہی کرتے تھے، جو اشارہ ملا کر نقصان ہوا یا نفع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ رسمی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ رسم کے تو پجاری رہتے ہیں، مگر اگر نیا حکم دین کا آ جائے وہ وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، نہیں ساتھ دیتے تو معلوم ہوا کہ نہیں وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے۔ ورنہ آپ کی پیروی کرنے والا پھر نہیں سوچتا کیا حکم ملا کیا نہیں ملا، کر دیتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حیثیت جو یہاں سمجھائی گئی کہ قبلہ جو بدلا اللہ پاک نے اس میں ایسا نقصان بھی ہوا، تو یہ سارا اس لیے ہوا کہ دیکھا جائے کہ رسول کے کون لوگ پیرو ہیں، کون منہ موڑ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول پر درود و سلام۔ اب یہ دونوں چیزیں دین بالکل دین ہے، جگہ جگہ حکم ہے، مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے، وہیں ٹوک دیا کہ بھئی اللہ کے بندے لیسا حاکزہ اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر ہمیں حضور نے ایسا نہیں سکھایا، مگر ساتھ ہی پہلے کہہ دیا، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ویسے کہتے بس درود و سلام بڑا بیوقوفی ہوتی، وہ نفرت کر جاتا۔ فرمایا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مجھ سے 1000 مرتبہ کہلوا رہے کہ اللہ کا شکر ہے، رسول اللہ پر سلام ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں حضور نے ایسے نہیں سکھایا۔ چھینک کے موقع پر جو تو نے پڑھا نا، یہاں نہیں یہ سکھایا، یہاں صرف یہ کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یا صرف الحمدللہ۔ تو یہ ہے پیروی رسول کی کہ پیچھے چلو، اگر من مانی شروع کرے تو امتی تو نہ رہے، پھر تو تم نے اپنی مرضی خود ہی کرو، خود مختار ہو گئے، جو جی چاہے کرو، پھر آپ کا دامن تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔